بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہ اس جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سبھی فرقے جماعتیں یہ مانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں، یا محمد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث پاک مدد کہنا، یا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی حجویری کو داتا ماننا، یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا سمجھنا، یا امام بری کو قسمتیں کھری کرنے والا سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں نا جی، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کھری کھری، استغفر اللہ۔ قسمتیں بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح محی الدین چشتی کو بیڑے پار لگانے والا سمجھنا، نظام الدین اولیاء کو غریب نواز ماننا، اللہ تعالیٰ ہے غریبوں کو دینے والا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو لجپال سمجھنا، یا شہداء سے مدد طلب کرنا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات انبیاء اکرام کو یا کسی ولی کو دینا، یا تعویذ گنڈوں، کڑوں، چھلوں، منکوں پر توکل رکھنا، یا نظر بس سے بچنے کے لیے بچے کے سرہانے چھری یا لوہے کی کوئی چیز رکھنا۔ اسی طرح مکان پر کالی ہانڈی رکھنا۔ اتنا مہنگا مکان لیا، اوپر کالی ہنڈی رکھ دی، ابھی ہنڈیا جو ہے یہ اس کو بچا رہی ہے مکان کو، استغفر اللہ۔ گاڑی کے نیچے جوتی لٹکانا، اللہ اکبر۔ 15-20 لاکھ کی گاڑی لی اور جناب پیچھے جوتی لٹکا دی، کہاں ہماری عقل ماری گئی ہے؟ اسی طرح امام ضامن بازوؤں پر کوئی کالا کپڑا باندھنا، یا کسی فوت شدگان کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اسی طرح دور سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، جیسے بہت سارے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ یہ صفت میرے بھائیوں اللہ کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ سننے والا ہے اور ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اسی طرح غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دینا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، کسی کاہن یا نجومی کی بات کو سچ سمجھنا، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا گناہ ہے بھائیوں۔ یہ کاہنوں اور نجومیوں نے یہ جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ہم لوگ بھی جا کر ان سے پوچھتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے جو ہے وہ قرآن و حدیث کا انکار کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا، عالم الغیب سمجھنا۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے یہ سب اعمال شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اور اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر گیا تو کائنات کے رب العالمین کا یہ فرمان سن لے، سورۃ نساء آیت نمبر 48 48 اور 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس کی موت اس حالت پہ ہوئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا۔ بھائیوں، شرک سے بچنا ہے، شرک کو ہر زاویے سے سمجھیے، اپنے پیروں اور فقیروں اور اپنے بزرگوں ان کے پیچھے آنکھ بند ہو کر نہ چلیے، بلکہ خود قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کا جو ہے وہ مطالعہ کیجیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں، ہمارا کام تھا آپ تک بات پہنچا دینا، آگے ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کہ اتنی عظیم الشان کتاب یہ جو نازل ہوئی ہے، کیا یہ صرف مردوں کو بخشانے کے لیے آئی ہے؟ کیا یہ تعویذ گنڈوں کے لیے آئی ہے؟ کیا یہ جو رخصتی کرتے ہیں اپنی بیٹی کو اس پہ سر پہ رکھنے کے لیے آئی ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔